السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا عرب کی مشہور شاعرہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے ساتھ خود مدینہ حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیا اور بقیہ عمر اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں روم اور ایران کی سرحدوں سے ملتی تھی۔ سلسلہ سرحدی جھڑپوں سے شروع ہوا اور ایران روم کی سلطنتوں کے خاتمے پر ختم ہوا۔ فتح ایران کی سب سے مشہور جنگ قادسیہ ہے۔ یہ جنگ فیصلہ کن ثابت ہوئی اور ایران کی سلطنت کی کمر ٹوٹ گئی۔ قادسیہ کی جنگ کا ہی واقعہ ہے کہ حضرت خنسہ اس جنگ میں بڑھاپے کے باوجود اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شامل تھی۔ انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے 4 بیٹوں کو جمع کیا اور ان کی نصیحت کی اور فرمایا، میرے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور اپنی مرضی سے ہجرت کی ہے۔ ان کاموں کے لیے تم کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے۔ خدا کی قسم، جس طرح ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تو تمہارے باپ کی خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو بدنام کیا ہے اور نہ تمہاری شرافت کو بٹا لگایا اور نہ تمہارے نسب کو خراب کیا ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا ثواب اور درجہ کیا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تکلیفوں میں صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں جمع رہو اور تیار رہو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ کل صبح جب صحیح سالم اٹھو اور لڑائی کی جلدی ہوئی آگ دیکھو تو اس آگ میں کود جاؤ اور کافروں کو خوب مقابلہ کرو۔ خدا نے چاہا تو جنت میں عزت و کرام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا کے بچوں میں جوش و بہادری کے جذبات پیدا ہوئے۔ اگلے روز جنگ شروع ہوئی تو چاروں یکے بعد دیگر جنگی اشعار پڑھتے میدان جنگ میں کود گئے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا کو ان کی شہادت کی خبر ملی۔ انہوں نے غم منانے کی بجائے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا کی بہادری اور جذبہ ملی مذہبی بے مثال ہے اور آپ عالم اسلام کی عظیم ترین خواتین میں شامل ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔